السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ نمرہ احمد کا خوبصورت ناول جنت کے پتے ایپیسوڈ 2۔ یہ داور اور سونیا کی شادی کے چند روز بعد کا ذکر ہے۔ صبح سے سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ دسمبر ختم ہونے کو تھا اور ہوا ٹھٹھرا دینے والی بن چکی تھی۔ ایسے میں وہ کیمپس میں اسکالرشپ کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر دروازے پہ لگی لسٹ دیکھ رہی تھی۔ اراسمس منڈس ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس میں سے صرف 2 لڑکیاں اسبانجی یونیورسٹی جا رہی تھیں، حیا سلیمان اور خدیجہ رانا۔ یہ خدیجہ رانا کون ہے بھلا؟ وہ سوچتے ہوئے اپنے یخ ہوتے ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ سردی سے اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی۔ لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پر سٹائلش سا لانگ سویٹر پہنے وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دفتن عقب سے کسی نے پکارا، ایکسکیوز می۔ وہ چونک کر پلٹی۔ پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی، کندھے پہ بیگ، ہاتھ میں ڈائری اور پین، آنکھوں پر بڑا سا چشمہ۔ وہ اس کے نام سے نہیں پہچانتی تھی، مگر اس کو کئی دفعہ یونیورسٹی میں دیکھا ضرور تھا۔ وہ لڑکی اسے خواہ مخواہی بہت بری لگی تھی۔ یہ حیا سلیمان کون ہے بھلا؟ وہ چشمے کے پیچھے سے آنکھیں سکیڑے سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حیا نے ایک تنزیہ نگاہ میں اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیا، پھر ذرا روکھے انداز میں بولی، میں ہوں۔ اوہ، اس نے جیسے بمشکل اپنی ناگواری چھپائی۔ میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں حیا۔ میں خدیجہ ہوں۔ میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں، مگر آپ میری فرینڈ نہیں ہیں، سو خدیجہ ہی کہیے گا۔ مجھے بھی حیا صرف میرے فرینڈز کہتے ہیں، آپ مجھے مس سلیمان کہہ سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ عجیب بد دماغ لڑکی تھی وہ خدیجہ رانا۔ اسے پہلے بھی خواہ مخواہی بہت بری لگتی تھی، اور اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بھی حیا کے بارے میں کچھ ایسے ہی خیالات تھے۔ وہ جیسے ہی گھر آئی، سفر سامنے سے بھاگتا ہانپتا ہوا آیا۔ حیا بی بی، حیا بی بی، بول بھی چکو اب۔ وہ گاڑی لاک کرتی کوف زدہ ہوئی۔ آپ کو ارم بی بی بلا رہی ہیں؟ خیریت نہیں لگتی جی، وہ بہت رو رہی ہیں۔ سفر نے رازداری سے بتایا تو وہ چونکی۔ اچھا، میں آتی ہوں، تم یہ میرا بیگ اندر رکھ دو۔ وہ سیدھا ارم کے گھر کھلنے والی درمیانی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ لاؤنج میں سائمہ تائی اور سونیا بیٹھی تھی۔ سامنے کوئی کامدار دوپٹہ پھیلا رکھا تھا اور وہ دونوں اس کے ساتھ الجھی تھیں۔ آہٹ پہ سر اٹھایا، اسے دیکھ کر دونوں ہی مسکرا دیں۔ حیا کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک۔ ارم کدھر ہے تائی اماں؟ مجھے بلا رہی تھی۔ اندر کمرے میں ہوگی۔ اوکے، میں دیکھ لیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر راہداری کی سمت بڑھ گئی۔ ارم کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ڈور نوب گھما کر دھکیلا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ بیڈ پر ارم اکڑوں بیٹھی تھی۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ چمکتی اسکرین کی روشنی ارم کے چہرے کو چمکا رہی تھی، جس پہ آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ ارم کیا ہوا؟ وہ قدرے فکر مندی سے ارم کے سامنے آ بیٹھی۔ ارم نے سرخ متورم آنکھیں اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اسے ٹھٹکا گیا۔ حیا، ایک بات بتاؤ۔ اس کا روندا ہوا لہجہ عجیب سا تھا۔ بولو، ہم شریف لڑکیاں ہیں کیا؟ اپنے بارے میں تو یقین ہے، مگر تمہارا معاملہ ذرا مشکوک ہے۔ اس نے ماحول کا بوجھل پن دور کرنے کو کہا، مگر ارم مسکرائی تک نہیں۔ نہیں حیا، ہم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے۔ کیوں پہلیاں بھجوا رہی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ حیا مجھے بتاؤ، کیا ہم مجرا کرنے والیاں ہیں؟ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ ارم، وہ ششدر رہ گئی۔ بتاؤ، کیا ہم طوائفیں ہیں؟ وہ اور زور سے رونے لگی۔ ارم، بات کیا ہوئی ہے؟ حیا بولو، بتاؤ، ہم ایسی ہیں کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ ارم نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا رخ اس کی طرف کیا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے الجھن سے اسکرین کو دیکھا۔ ایک ویڈیو اپلوڈنگ ویب سائٹ کھلی ہوئی تھی اور اس پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو کا کیپشن اوپر رومن اردو میں لکھا تھا، شریفوں کا مجرا۔ ویڈیو کسی شادی کے فنکشن کی تھی۔ ہر سو سجی سنوری خواتین اور درمیان میں ڈانس فلور پہ محو رقص 2 لڑکیاں۔ ایک کا لہنگا گولڈن تھا اور دوسری کا سلور۔ پوری چھت جیسے اس کے سر پہ آن گری۔ نہیں، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریفوں کا مجرا ہے حیا، اور یہ ہم نے کیا ہے۔
یہ داور بھائی کی مہندی کی ویڈیو ہے جو کسی نے ادھر انٹرنیٹ پہ ڈال دی ہے، یہ پڑھو۔ ویڈیو ڈالنے والے نے اپنا ای میل ایڈریس بھی دیا ہے جس پہ میل کر کے پورے ڈانس کی ویڈیو حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھو، اس ویڈیو کو 3 دن سے اب تک سینکڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ حیا، ہم برباد ہو گئے، ہم کہیں کے نہیں رہے۔ ارم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور وہ ساکت سی اسکرین کو تکے جا رہی تھی۔ یہ کوئی بھیانک خواب تھا؟ ہاں، یہ خواب ہی تھا اور اب وہ جاگ جانا چاہتی تھی۔ اسکرین پہ رقصاں پریوں کے سراپے میں مختلف حصوں پہ کسی نے سرخ دائرے کھینچ رکھے تھے۔ جیسے ہی کوئی لڑکی کسی سٹیپ پہ جھکتی تو فوراً سرخ دائرہ ابھرتا۔ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ نہیں، یہ میں نے نہیں کیا۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ ارم اسی طرح بھلک رہی تھی۔ میں مجرا کرنے والی نہیں ہوں، میں شریف لڑکی ہوں۔ وہ قدم قدم پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی۔ یہ ہم ہی ہیں حیا، ہم برباد ہو گئے ہیں۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ ویڈیو کے سینکڑوں ویوز لکھے آ رہے تھے۔ کیا وہ پورے شہر میں پھیل گئی تھی؟ اور اگر اس کے خاندان والوں تک پہنچی تو ابا تو مجھے گولی مار دیں گے ارم، مجھے تو زندہ گاڑ دیں گے۔ مگر یہ ویڈیو بنائی کس نے؟ ہم نے تو مووی والے کو بھی منع کر دیا تھا۔ کسی نے چھپ کر بنائی ہوگی۔ خاندان کی شادی پر بس عورتوں میں ڈانس کی اجازت ابا لوگوں نے دی تھی۔ اگر انہیں پتا چلا کہ ہمارا یہ ڈانس پورے شہر کے لڑکے انجوائے کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ کچھ کرو ارم۔ اس کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ تیزی سے ارم کے قریب آئی۔ میں نے اس ویب سائٹ پر رپورٹ تو کی ہے، لیکن ویب سائٹ نے ایکشن لے کر ویڈیو ہٹا بھی دی تو یہ سی ڈی تو ہر جگہ مل رہی ہے۔ ایسی چیزیں تو منٹوں میں پھیلتی ہیں، ہم کہاں کہاں سے اسے ہٹوائیں گے۔ خدایا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ بے دم سی زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اگر بابا یا کسی بھائی وغیرہ کو معلوم ہو گیا تو؟ او خدایا، ہم کیا کریں؟ ارم نے بھی خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا اور وہ بھی بس کمرے کی ہو کر رہ گئی۔ سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جاتا تھا مگر کوئی حل ذہن میں نہیں آتا تھا۔ شام میں فاطمہ بیگم نے اس کے کمرے میں جھانکا۔ حیا اٹھو، کتنا سوگی؟ روہل کا فون ہے امریکہ سے۔ وہ جو چہرے پہ بازو رکھے لیٹی تھی کرنٹ کھا کر اٹھی۔ روہل کا؟ کیوں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجنے لگا۔ کہہ رہا ہے اسے تم سے بات کرنی ہے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئیں اور وہ شل سی بیٹھی رہ گئی۔ سکون کی ندی میں زور سے پتھر آ گرا تھا۔ روہل امریکہ میں تھا اور وہاں پر تو لوگ عموماً سارا وقت ہی آن لائن رہتے تھے، پھر ایسے میں اس کی نگاہوں سے اس ویڈیو کا گزر جانا عین ممکن تھا۔ خدایا، اب وہ کیا کرے؟ اس نے پیروں میں سلیپرز ڈالے اور مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی باہر لاؤنج میں آئی۔ کریڈل کے ساتھ الٹا ریسیور پڑا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو حیا، کیسی ہو؟ روہل کی آواز میں گرم جوشی تھی، وہ کچھ اندازہ نہیں کر پائی۔ ٹھیک، تم ٹھیک ہو؟ ایک دم فٹ، میں نے تمہیں مبارکباد دینی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا وہ طنز کر رہا تھا؟ کس بات کی؟ بھائی، تم ایکسچینج پروگرام کے تحت ترکی جا رہی ہو، اور کس بات کی بھلا؟ او اچھا۔ اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی، وہ نڈھال سی دھب سے صوفے پہ گری۔ ہاں، جا رہی ہوں، تھینک یو سو مچ۔ ان گزرے 3 دنوں میں وہ یہ بات بھلا چکی تھی۔ کب تک جانا ہے؟ وہ خوشی سے پوچھ رہا تھا۔ جنوری کے اینڈ یا فروری کے شروع تک۔ تو کیا تم ادھر سبین پھپھو کی فیملی سے ملو گی؟ پتہ نہیں، ابھی سوچا نہیں ہے۔ اس کے پاس اس وقت سوچنے کے لیے زیادہ بڑے مسائل ہے۔ کیا بات ہے، تم اپسیٹ لگ رہی ہو؟ وہ ذرا پریشان ہوا۔ ارے نہیں، وہ فوراً سنبھلی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے خود کو نارمل ظاہر کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ فون بند ہوا تو وہ ارم کی طرف چلی آئی۔ وہ تکیا منہ پہ رکھے لیٹی تھی۔ یوں سر منہ لپیٹ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا تو کیا کریں؟ ارم نے تکیا پھینکا اور اٹھ بیٹھی۔ سب سے پہلے تو دونوں گھروں کے تمام کمپیوٹرز پہ اس ویب سائٹ کو بلاک کرتے ہیں تاکہ کم از کم گھر والوں کو تو نہ پتہ چلے، پھر اس کا کوئی مستقل حل سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو۔ امید کا سرا دیکھ ارم اٹھ کھڑی ہوئی۔ بنا کسی دقت کے جب وہ تمام کمپیوٹرز پہ اس ویب سائٹ کو بلاک کر چکی تو سائمہ تائی نے آ کر بتایا کہ رات میں ارم کو دیکھنے تایا فرقان کے کوئی فیملی فرینڈز بما خاندان آ رہے ہیں۔
رسمی کارروائی تھی کیونکہ وہ رشتہ تو ڈھکے چھپے الفاظ میں مانگ ہی چکے تھے۔ حیا سب کچھ بھلا کر پرجوش ہو گئی۔ ہمارے دھولا بھائی بھی ساتھ آئے ہیں؟ حیا ڈرائنگ روم میں جھانک کر اندر کمرے میں آئی تو وہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ارم نے آہستہ سے سر اٹھایا، سر پہ سلیقے سے دوپٹہ جمائے وہ بروکنے کے لیے تیار تھی۔ ہاں، آنکھیں ذرا ویران سی تھیں۔ وہ ویڈیو دفع کرو اسے، آؤ سب بلا رہے ہیں۔ لڑکے کو اس کی والدہ ماجدہ نے اندر بلایا ہے تمہیں دکھانے کے لیے، آؤ۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ اور ابا؟ ارم کی آنکھوں میں ذرا سی پریشانی اتری۔ ان سے اجازت لے لی ہے اور وہ باہر مردوں میں بیٹھے ہیں۔ وہ ارم کو ہاتھ سے پکڑے ڈرائنگ روم کی طرف لے آئی۔ جالی دار پردے کے پیچھے وہ دونوں لمحے بھر کو رکی تھیں۔ اندر صوفوں پہ سائمہ تائی، فاطمہ بیگم اور سونیا بھابھی بیٹھی تھیں۔ سامنے والے 2 سنگل صوفوں پہ ایک نفیس سی خاتون اور ایک خبرو سا نوجوان بیٹھا تھا۔ سامنے رکھی میز لوازمات سے سجی تھی اور سونیا بضد اصرار مہمانوں کو بہت کچھ پیش کر رہی تھیں۔ بس بھابھی، ہمیں تو اپنی جیسی ہی بچی چاہیے، با حیا، با پردہ، سوم سلاد کی پابند، وہ خاتون مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ ارے مسز کریم، ہماری ارم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیٹ سے باہر نہیں نکلی۔ السلام علیکم۔ وہ ارم کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سلام پہ سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ گلابی پوری آستینوں والی شلوار قمیض میں ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر سر پہ لیے ارم جھکی جھکی نگاہوں سے سامنے ایک صوفے پہ آ بیٹھی۔ حیا بھی ساتھ ہی تھی۔ کمر پہ گرتے سلکی بال، گرے اینڈ لائن شرٹ اور ٹراؤزر زیب تن کیے، دوپٹہ کندھے پہ ڈالے، ارم کے ساتھ ہی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پر اعتماد طریقے سے بیٹھ گئی۔ یوں بیٹھنے سے ٹراؤزر کے پائنچے ذرا اوپر کو اٹھ گئے اور گرے کینٹی ٹپلوں میں مقید سفید پاؤں ٹخنوں تک جھلکنے لگے۔ بیگم کریم کی مشفق سی آنکھوں میں ارم کو دیکھ کر پسندیدگی کی جھلک اتری تھی۔ انہوں نے تائیدی انداز میں اپنے اسمارٹ سے بیٹے کو دیکھا، مگر وہ ارم کو نہیں بلکہ بہت غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ اور بیٹا، آپ کیا کرتی ہو؟ بیٹے کو متوجہ نہ پا کر وہ سنبھل کر ارم سے مخاطب ہوئی۔ جی، ماسٹرز کر رہی ہوں انگلش لٹریچر میں، ارم نے جھکی جھکی نگاہوں سے جواب دیا۔ تبھی حیا کو محسوس ہوا وہ لڑکا مسلسل اسے دیکھ رہا ہے، ستائش یا پسندیدگی سے نہیں بلکہ غور سے، جانچتی پرکھتی نظروں سے۔ دفتن اس نے پاکٹ سے اپنا بلیک بیری موبائل نکالا اور خاموشی سے سر جھکائے بٹن پریس کرنے لگا۔ خواتین آپس میں گفتگو میں مصروف تھیں، مگر حیا کچھ عجیب سا محسوس کرتی کہ نکھیوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی جو اپنے فون پہ جھکا تھا۔ تبھی ہولے سے اس کے موبائل سے مائی نیم از شیلا کی آواز گونجی، جسے اس نے فوراً بند کر دیا، مگر وہ سن چکی تھی۔ شیلا کے ساتھ شادیوں کا مخصوص شور بھی سنائی دیا تھا اور ارم نے بھی شاید کچھ سنا تھا۔ تبھی چونک کر گردن اٹھائی اور پھر قدرے سبکی سے واپس جھکا دی۔ حیا کو اپنی جان جسم سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی؟ وہ اب موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا، کبھی اسکرین پہ دیکھتا اور کبھی حیا اور ارم کے چہروں پہ نگاہ ڈالتا۔ صاف ظاہر تھا وہ کچھ ملانے کی صحیح کر رہا تھا۔ یقین دہانی، تصدیق، ثبوت، سب ظاہر صاف تھا۔ پھر ایک دم اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایک شرمندہ سی خاموشی نے سارے ماحول کو گھیر لیا۔ حیا نے سر جھکا دیا۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ بہت بے چین سی بیٹھی تھی، پاؤں اوپر صوفے پہ سمیٹے، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے۔ وہ جھلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی، مضطرب، بے بس، پریشان۔ اسمارٹ ٹی وی کی اسکرین پر پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں موبائل کمپنی کے لوگوں کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA لکھا آ رہا تھا۔ جانے کب پاز کا بٹن اس سے دبا اور اشتہار وہیں رک گیا۔ وہ اتنی دور بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی۔ دفتن دروازے میں فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی دی۔ وہ تھکی تھکی سی اندر داخل ہو رہی تھی۔ حیا ریموٹ پھینک کر تیزی سے اٹھی۔ کیا بات تھی؟ سائمہ تائی نے کیوں بلوایا تھا؟ وہ بے چینی سے ان کے قریب آئی۔ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ اس روز آئے تھے، وہ نڈھال سے کہتی صوفے پہ بیٹھی۔ ہاں، کیا ہوا انہیں؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے نزدیک بیٹھی۔
انہوں نے انکار کر دیا ہے، حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے۔ اور حیا کا دل بہت اندر تک ڈوب کر ابھرا تھا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی وجہ نہیں بتاتے، بس ایک دم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ سائمہ بھابھی بہت اپسیٹ تھیں، مگر کچھ تو کہا ہوگا۔ بس یہی کہا ہے کہ ہم نے کسی آزاد خیال اور بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی۔ وہ حیران رہ گئی۔ چند روز قبل سنا تائی کا فکرہ سماعت میں گونجا تھا، جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے آخرت بگاڑنی ہے کیا؟ تب کہیں جا کر وہ مانا۔ کیا اس کو مکافات عمل کہتے ہیں؟ کیا دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلی اٹھانے والوں کے اپنے گھروں پہ وہی انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں؟ اتنی جلدی بدلے ملنے لگتے ہیں؟ مگر وہ خوش نہیں ہو پائی۔ اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اسی کے حصے میں آتی۔ ارم کو تو شاید اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکال لیتی، اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی۔ وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پہ موجود تھی۔ خیر، ارم کو کون سی کمی ہے رشتوں کی؟ فاطمہ بیگم اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئیں اور وہ صوفے پہ گر سی گئی۔ ٹی وی اسکرین پہ وہ اشتہار ابھی تک رکا ہوا تھا۔ وہ بس خالی نگاہوں سے اسے دیکھی گئی۔ غیر تصدیق سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ اب شاید ارم کے لیے کبھی کوئی رشتہ نہ آیا بھی تو یہی ہوگا جو اس دفعہ ہوا تھا، اور ہر کوئی ان کی طرح تو نہیں ہوگا کہ بات دبا جائے۔ کسی نے منہ پہ ساری بات کر دی تو خدایا وہ کدھر جائیں گی؟ غیر تصدیق سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ بے خیالی سے اسے تکتی، سوچوں کی الجھن سے نکل کر ایک دم چونکی۔ غیر تصدیق سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ بجلی کا ایک کوندہ سا اس کے ذہن میں لپکا تھا۔ او خدایا، یہ خیال اس سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کو لپکی۔ ارم، ارم! بہت جوش سے چلاتے ہوئے حیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ارم موبائل پکڑے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے پہ گڑبڑا کر موبائل سائڈ پہ رکھا۔ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ارم نے اپنا موبائل الٹا کر دیا تاکہ اسکرین چھپ جائے۔ سنو، وہ تبھی رشتے والی بات یاد آئی۔ اوہ، آئی ایم سوری، ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا، خیر جانے دو، اچھا ہی ہوا۔ وہ مطمئن تھی۔ حیا کو حیرت ہوئی، مگر وہ وقت حیرت ظاہر کرنے کا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ارم، میری بات سنو، تم نے کبھی موبائل کنیکشنز کے اشتہاروں میں وہ عبارت پڑھی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال جرم ہے؟ ہاں تو کیا تمہیں معلوم ہے سم رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی کسی سم کا غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے وہ دہشت گردی کی واردات ہو یا کسی کو رانگ کالز کرنے میں۔ یہ سب سائبر کرائم کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم؟ ارم نے پلکیں جھپکی۔ ہاں، اور ہر سائبر کرائم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو حیا؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ارم، ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈال دینا بھی تو ایک سنگین جرم ہے، سائبر کرائم۔ ہم اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ فوراً بت کی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ پتہ تو جب چلے گا جب ہم اس ویڈیو کو وہیں رہنے دیں۔ 4 دن سے میں سولی پہ لٹکی ہوں، اب اس مسئلے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے؟ وہ نیم رضامند ہوئی تو حیا نے جھٹ اپنا موبائل نکالا۔ PTA کو دروازہ بند کرو، میں اپنے کنیکشن کی ہیلپ لائن سے PTA کا نمبر لیتی ہوں۔ ارم دوڑ کر دروازہ بند کر آئی اور حیا نمبر ملانے لگی۔ PTA کی ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا، مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس قسم کا سائبر کرائم کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کو رپورٹ کرنا ہوگا۔ حیا نے ان سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سویلین ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس تو لے لیا، مگر اب وہ متذبذب سی بیٹھی تھی۔ انٹیلیجنس والے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ارم، مگر اب کرنا تو ہے نا۔ اور واقعی کرنا تو تھا۔ ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بہت بحث و تمہیز کے بعد انہوں نے ایک کمپلین لکھی اور اس پتے پہ بھیج دی جو PTA سے ان کو ملا تھا۔ بمشکل 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ حیا کا موبائل بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ چمکتی اسکرین پہ انگریزی میں پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا، ساتھ کوئی نمبر وغیرہ نہیں تھا۔ اس کے موبائل پہ نام اور نمبر دونوں آتے تھے اور اسے نہیں یاد تھا کہ کبھی کوئی نمبر اس نے پرائیویٹ نمبر کے نام سے محفوظ کیا ہو، اور عجیب بات تو یہ تھی کہ نمبر تو سرے سے آ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟
اس نے اچھمپے سے موبائل کان سے لگایا. ہیلو. دوسری جانب ذرا دیر خاموشی کے بعد ایک بھاری گھمبیر آواز سنائی دی. السلام علیکم مس حیا سلیمان. جی آپ کون؟ میں مہجر احمد بات کر رہا ہوں، سائبر کرائم سیل سے. آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے، ہمیں ابھی آپ کی کمپلین موصول ہوئی ہے. وہ جو بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا، گہرا، گھمبیر مگر نرم لہجہ جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپش تھی، گرم اور سرد کا امتزاج. مگر میجر احمد، میں نے کمپلین میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا، وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی. ارم بھی حیرت بھرے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی. جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا. نمبر تو بہت عام سی چیز ہے مس سلیمان، میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں. کیا؟ یہی کہ آپ سلیمان اصغر کی بیٹی ہیں، آپ کے والد کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، آپ کا بھائی روہل جارج میسن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، خود آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز شریعہ اینڈ لا کے 5ویں سال میں ہیں. فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں، غالباً سبانجی یونیورسٹی میں، اور پچھلے ہفتے اپنے کزر داون فرقان کی مہندی کے فنکشن میں بننے والی ویڈیو کی انٹرنیٹ پہ اپلوڈنگ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے. از دیٹ رائٹ میم؟ وہ جو دم بخود سی سنتی جا رہی تھی بمشکل بول پائی. جی وہی ویڈیو. اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ اس ویب سائٹ سے ہٹا دیں. اس کی آواز میں بہت منت بھر آئی تھی. اوکے، اور کچھ؟ اور جن لوگوں کے پاس اس کی CD ہے وہ بھی. آگے اس کا گلا روند گیا، احساس توہین سے کچھ بولا بھی نہیں گیا. میں شہر کے ایک بندے سے وہ ویڈیو نکلوا لوں گا، آپ بے فکر رہیے. اور اسے لگا منو بوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا ہو. تھینک یو میجر احمد. اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ فون رکھنے ہی والی ہے کہ وہ کہہ اٹھا. تھینک یو تو آپ تب کہیں جب میں یہ کام کر دوں، اور اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے. کیسا تعاون؟ مادام، آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی. آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا. کیا؟ نہیں میں نہیں آ سکتی. وہ پریشانی سے ہکلا گئی. ارم بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی. پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا، ایسے سٹیپ فون پہ نہیں لیے جاتے. اسے لگا وہ محفوظ سا مسکرا رہا تھا. مگر میں نہیں آ سکتی. اور وہ کیسے آ سکتی تھی؟ کسی کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی. آپ کو آنا پڑے گا، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں. نہیں. اچھا، خدا حافظ. اس نے جلدی سے فون بند کر دیا. پھاڑ میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم سیل. اگر ابا یا تایا فرقان کو پتہ لگ گیا کہ ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر گئے ہیں تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے. وہ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ رپورٹ نہ کرو. پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی تھی. اس نے جھنجھلا کر فون ہی آف کر دیا. اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے، یہ خیال پورا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا تھا. وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی. اسلام آباد سے پنڈی کا اتنا لمبا اور رش بھری سڑک پہ تھکا دینے والا سفر کر کے وہ آج پاسپورٹ آفس اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی. مگر یہاں علم ہوا کہ 14 جنوری کو ہی پاسپورٹ مل پائے گا، اور ابھی 14 جنوری میں ہفتہ رہتا تھا. کوئی تکنیکی مسئلہ تھا جس کے باعث اسلام آباد والے پاسپورٹ آفس میں پاسپورٹ کا کام رکا ہوا تھا. تبھی اسی پنڈی میں اپلائی کرنا پڑا تھا. واپسی پہ اتنا ہی رش تھا. کچھ شاپنگ کے بعد جب وہ مری روڈ پہ آئی تو مغرب چھا رہی تھی. سڑک گاڑیوں سے بھری پڑی تھی اور وہ گاڑیوں کا سیلاب بہت سست روی سے بہہ رہا تھا. سگنل پہ اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیے. اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں الجھا تھا. اگر 14 جنوری کو پاسپورٹ ملے بھی تو ویزا لگتے لگتے بہت دیر ہو جائے گی. ابھی ٹکٹس نہیں آئے تھے، مگر کچھ اندازہ تو تھا کہ فروری کے آغاز میں اسے ترکی جانا ہے. یعنی کم و بیش 15 دن اس کو ویزے کے لیے ملتے، اور ترکی کا ویزا تو کبھی 15 دن میں نہیں لگ پاتا. پھر وہ انہی سوچوں میں الجھی تھی. یکایک کوئی اس کی کھلی کھڑکی پہ جھکا. سونیو، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بری طرح چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا. وہ وہی تھا، ڈولی، چم چم کرتے ہرے لباس میں ملبوس، وگ والے بالوں کا جوڑا اور شوخ میک اپ. ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پہ سمٹ آئی. اسے بھول گیا تھا کہ کبھی ڈولی نے اس پہ کوئی احسان کیا تھا. ہٹو سامنے سے، وہ جھڑک کر بولی تھی.
وہ کھلی کھڑکی میں کچھ یوں ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا کہ وہ شیشہ اونچا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ لو باجی، میں تو سلام دعا کرنے آئی تھی اور آپ تو غصہ ہو رہی ہیں۔ اس روز والے سخت تاثرات ڈولی کے چہرے پہ نہیں تھے، بلکہ اس کے میک اپ سے اٹے چہرے پہ سادگی اور معصومیت تھی، کراہیت بری سادگی اور معصومیت۔ ہٹو سامنے سے ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ اسے غصہ آنے لگا تھا اور بے بسی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ کوئی غلط حرکت کر ڈالے۔ ہائے باجی، ڈولی سے ایسے بات کرتی ہو؟ اور آپ کی تعریفیں کر کر کے ڈولی نے میرا سر کھا لیا تھا۔ اس نے آواز پہ گردن گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پہ ایک اور خواجہ سرا ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ ڈولی کی سیاہ رنگت کی نسبت اس کا رنگ ذرا صاف تھا، چہرے پہ البتہ اس نے بھی سوکھے آٹے کی طرح فیس پاؤڈر تھوپ رکھا تھا، مگر شوخ سرخ رنگ کی قمیض کی آستینوں سے جھلکتے بازوؤں پہ شاید وہ کچھ لگانا بھول گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کی کھڑکی کی چوکھٹ میں دیے جھکا کھڑا تھا۔ یہ کون ہو تم؟ ہٹو میری گاڑی سے۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ وہ تنہا تھی اور ٹریفک بلاک، سامنے کوئی ٹریفک پولیس مین بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ جی میری بہن ہے پنکی، بڑا شوق تھا اسے آپ سے ملنے کا، ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی جی ہمیں آپ سے۔ گیٹ لاسٹ۔ اس نے بازو بڑھا کر فرنٹ ڈور کا شیشہ اونچا کرنا چاہا، مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر کر دیا۔ ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آئی تھی۔ حیا نے دیکھا پنکی کی کلائی پہ ایک گلابی سرخ سا 1 انچ کا کانٹا بنا تھا، جیسے جلا ہو یا شاید برتھ مارک تھا۔ ہٹو، آئی سے گیٹ لاسٹ۔ وہ عالم تیش میں فرنٹ ڈور کا شیشہ اوپر کرنے لگی، مگر پنکی نے اس پہ ہاتھ رکھ دیے تھے، شیشہ اوپر نہیں ہو پا رہا تھا۔ باجی ایسے تو نہ کرو پنکی نال، اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا جی۔ ڈولی نے پیچھے سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پہ رکھا تو وہ تیورا کر گھومی اور زور سے ڈولی کو دھکا دیا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، سو لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اسے چند سیکنڈ مل گئے اور اس نے جلدی جلدی اپنی طرف کا شیشہ چڑھا دیا۔ اب تم بھی ہٹو ادھر سے ورنہ میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ بازو بڑھا کر پنکی کی طرف والا شیشہ بند کرنے لگی، مگر وہ اڑ ہی گیا تھا۔ باجی جی، میں تو تہانوں ڈولی کے دل کی بات بتانے آئی تھی اور تساں اس طرح کر رہے ہو۔ یہ جو ڈولی ہے نا، یہ بڑا پسند کرتی ہے آپ کو، مگر اقرار نہیں کرتی۔ پنکی مصنوعی انداز میں بن کر بول رہا تھا۔ پیچھے ڈولی بند شیشہ بجانے لگا تھا۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھانے لگی۔ پنکی کی انگلیاں جو شیشے کے کنارے سے ٹکی تھیں ساتھ ساتھ اوپر اٹھنے لگیں۔ باجی جی گل تو سنو۔ ڈولی گھوم کر پنکی کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں اشارہ کھل گیا، گاڑیاں آگے بڑھنے لگیں۔ حیا کی گاڑی رکی کھڑی تھی، عقب میں گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے، مگر دور کھڑا پولیس مین خاموشی سے تماشا دیکھتا رہا، مدد کے لیے آگے نہ بڑھا۔ ڈولی نے پنکی کے کندھے پہ ہاتھ مار کر چلنے کا اشارہ کیا۔ پنکی نے لمحے بھر کو گردن موڑ کر ڈولی کو دیکھا اور اس کی گرفت شیشے پہ ذرا ڈھیلی ہوئی۔ حیا نے عالم تیش میں فوراً شیشہ اوپر چڑھایا۔ پنکی نے چونک کر دیکھا، پھر انگلیاں کھینچنی چاہی، مگر وہ مستقل مزاجی سے شیشہ اوپر کس رہی تھی۔ پنکی کی انگلیاں پھنس کر رہ گئی تھی۔ او چھڈو باجی جی۔ پنکی جھنجھلا کر ہاتھ کھینچ رہا تھا، مگر انگلیاں نکل کر نہیں دے رہی تھی۔ ڈولی نے غصے سے شیشہ بجایا، مگر حیا تنفر سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بازو لمبا کیے شیشہ آخری حد تک لے گئی۔ عقب میں گاڑیوں کی قطار ہارن پہ ہارن دے رہی تھی، کچھ گاڑیاں ساتھ سے نکلنے لگی تھیں۔ دفتن پنکی کے دائیں ہاتھ کی انگلی سے خون کی بوند ٹپک کر شیشے پہ لڑکی تو اسے جیسے ہوش آیا۔ اس نے جھٹکے سے لیور نیچے کیا، شیشہ 1 انچ نیچے گرا۔ پنکی نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے ہاتھ باہر کھینچے۔ گاڑی آگے بھگانے سے قبل اس نے بہت غور سے پنکی کے ہاتھوں کو دیکھا۔ دائیں ہاتھ جس کی کلائی پہ کانٹے کا جلا ہوا نشان تھا کی شہادت کی انگلی سے خون نکلا تھا، اور باقی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پوروں کی قدرتی لکیر پہ موٹی سی بھوری لکیر بن گئی تھی۔ یقیناً اس کے ہاتھ زخمی ہوئے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ زن سے گاڑی آگے لے گئی۔ پھر اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا، وہ دونوں خواجہ سرا بار بار مڑ مڑ کر اسے غصے سے دیکھتے سڑک پار کر رہے تھے۔
ڈالی نے پنکی کا زخمی ہاتھ تھام رکھا تھا اور غصے سے پلٹ کر حیا کی دور جاتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر ایکسیلیٹر پہ زور بڑھا دیا۔ کم از کم اتنی امید اسے ضرور تھی کہ اب وہ ڈالی اس کا پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ حیا جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، لاؤنج میں بیٹھے سلیمان صاحب تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ ان کے چہرے پہ غیظ و غضب چھایا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی، تبھی پیچھے کہیں فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ویڈیو تمہاری ہے؟ تم مجھے کرتی ہو؟ روہل جو صوفے پہ بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور بہت سی سیڑھیز اس کی طرف اچھالی۔ وہاں سب موجود تھے، تایا فرقان، داور بھائی، روہل، سب، اور ایک طرف ارم زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ دور کہیں فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ نہیں، وہ سر ہلاتے ہوئے خوف سے ان کو کہنا چاہتی تھی۔ اس کا منہ تو ہلتا تھا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سب اس کا خون لینے پہ تلے تھے۔ دفتن سلیمان صاحب آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ دے مارا۔ بے حیا۔ اسے تھپڑوں سے مارتے ہوئے سلیمان صاحب کہہ رہے تھے۔ ان کے لب ہل رہے تھے مگر ان کی آواز ڈالی کی نکل رہی تھی۔ وہ سلیمان صاحب نہیں ڈالی بول رہی تھی۔ ڈالی، پنکی، بے حیا، پنکی کی انگلیاں، فون کی گھنٹی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا۔ زرد سی روشنی ہر سو پھیل گئی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا۔ وہ ٹھیک تھی، سب ٹھیک تھا، کسی کو کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ وہ سب ایک بھیانک خواب تھا۔ او خدایا! وہ نڈھال سی بیک گراؤنڈ کے ساتھ پیچھے جا لگی۔ اس کا تنفس تیز چل رہا تھا، دل ویسے ہی دھڑک رہا تھا، پورا جسم پسینے میں بھیگا تھا۔ فون کی مخصوص ٹون اسی طرح بج رہی تھی۔ ہاں، بس وہ گھنٹی خواب نہیں تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ پرائیویٹ نمبر کالنگ۔ چند لمحے لگے تھے اسے ایک فیصلے پہ پہنچنے پہ، اور پھر اس نے فون کان سے لگا لیا۔ میجر احمد، میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ کروانے کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 9 بجے میرے گھر کی بیک سائڈ پہ موجود گراؤنڈ کے انٹرس گیٹ پہ گاڑی بھیج دیں۔ 9 بجے شارپ۔ شیور۔ اسے فاتحانہ لہجہ سنائی دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے یوں تنہا نہیں ملی تھی، مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ کبھی لیک ہو جاتی تو زیادہ برا ہوتا۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی۔ اس خوفناک خواب نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے لگا اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا میجر احمد تو اس سے وہ نپٹ لے گی۔ پلے گراؤنڈ کے گیٹ کے ساتھ توت کا تناور درخت تھا۔ وہ اس سے ٹیک لگائے منتظر کھڑی تھی۔ سرخ لمبی اے لائن قمیض اور نیچے چوڑی دار پاجامہ، اوپر سٹائلش سا سرخ سویٹر جس کی لمبی آستین ہتھیلیوں کو ڈانپ کر انگلیوں تک آتی تھی، اور کندھوں پہ براؤن چھوٹی سی سٹول نما شال۔ لمبے بال پیچھے کمر پہ گر رہے تھے۔ سردی اور دھند میں وہ مضطرب سی کھڑی تھی، سرخ پڑتی ناک لیے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ ارم یا زارا، اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ خطرہ اس کو اکیلے مول لینا تھا۔ دفتن اس نے بے چینی سے کلائی سے سویٹر کی آستین پیچھے ہٹائی اور گھڑی دیکھی۔ 9 بجنے میں 1 منٹ تھا۔ اسی پل زن سے ایک کار اس کے سامنے رکی، سیاہ پرانی مرسیڈیز، اور کسی بت کی طرح سامنے سیدھ میں دیکھتا ڈرائیور۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھی اور پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کا دروازہ بند کرتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بگا دی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ سیف ہاؤس پہنچی۔ سفید دیواروں والا خالی کمرہ، درمیان میں لکڑی کی میز اور کرسی جس پہ اسے بٹھایا گیا۔ میز پہ فقط ایک ٹیلی فون رکھا تھا، باقی پورا کمرہ خالی تھا۔ وہ مضطرب سی گردن ادھر ادھر گھما کر دیکھنے لگی۔ 3 طرف سفید دیواریں تھیں، ان میں سے ایک دیوار میں وہ دروازہ تھا جہاں سے وہ آئی تھی، البتہ چوتھی سمت اس کے بالمقابل دیوار شیشے کی بنی تھی۔ دراصل وہ شیشے کی اسکرین تھی جو زمین سے لے کر چھت تک پھیلی تھی۔ شاید وہ چھوٹا خالی کمرہ کسی بڑے کمرے کا حصہ تھا جس میں شیشے کی اسکرین لگا کر پارٹیشن کر دیا گیا تھا۔ اس نے ذرا غور سے اسکرین کو دیکھا۔ اس کا شیشہ مکمل طور پر دھندلا کر دیا گیا تھا، جیسے مشین پھیر کر فراسٹڈ کیا جاتا ہے۔ اس نے دھندلے شیشے کے اس پار ایک دھندلا منظر دیکھا۔ ہر شے اتنی مبہم اور دھندلی تھی کہ وہ بمشکل ایک خاکہ بنا پا رہی تھی۔
یقیناً وہ شیشہ ایک کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے درمیان میں لگایا گیا تھا اور اس کے پار کمرے کا باقی حصہ تھا۔ بس ایک دھندلا سا خاکہ سمجھ میں آتا تھا۔ شیشے کے اس پار کوئی بڑا پرتعیش سا آفس تھا اور آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ کوئی بیٹھا تھا۔ اس کا رخ حیا کی جانب ہی تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہ تھا، بس ایک دھندلی سی آؤٹ لائن ہی بنتی تھی۔ خاکی یونیفارم، سر پہ کیپ، ٹیک لگا کر کرسی پہ بیٹھا، میز پہ رکھی کوئی چیز انگلیوں میں گھماتا۔ وہ کس طرف دیکھ رہا تھا وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ اس کا رخ تو سامنے حیا کی جانب ہی تھا، شاید دیکھ بھی اسی کو رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں واضح نہ تھی۔ واضح تھی تو بس ایک ہی چیز، اس آفیسر کے گندمی چہرے کے دائیں طرف والے حصے میں ایک بدنما سی کالک، جیسے آدھا چہرہ جھلس گیا ہو۔ دفتن وہ شخص آگے کو جھکا اور میز سے کچھ اٹھا کر کان سے لگایا، غالباً فون کا ریسیور۔ ٹرن 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 ٹرن، یکدم حیا کے سامنے میز پہ رکھا فون بجنے لگا۔ وہ چونکی، فون مسلسل بج رہا تھا۔ کیا وہ شخص اسے کال کر رہا تھا؟ اس نے دھڑکتے دل سے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم مس حیا سلیمان، دس از میجر احمد۔ وہی بھاری نرم گرم سا خوبصورت لہجہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ ہاتھ میں پکڑ کر کان پہ رکھے یک ٹک سامنے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جس کے پار آدھے جھلسے چہرے والا آفیسر فون تھامے بیٹھا تھا۔ کیا وہی میجر احمد تھا؟ میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دی۔ جی۔ اس کو گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے سامنے لیپ ٹاپ پہ تمام سسٹم کھلا ہوا ہے، مجھے کلک کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو صفحہ ہستی سے یوں مٹ جائے گی جسے کبھی بنائی ہی نہیں گئی تھی۔ دیوار کے پار اس دھندلے منظر میں بیٹھے اس آفیسر کے سامنے بھی ایک لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ تو وہ میجر احمد تھا، مگر سامنے کیوں نہیں آتا تھا؟ اور شہر کے ایک ایک بندے سے میں یہ ویڈیو نکلوا چکا ہوں، بولیے حیا، میں کلک کر دوں؟ اور وہ رپورٹ، سمجھے وہ درج ہو گئی۔ اسے لگا وہ مسکرایا تھا، مگر آپ نے کہا تھا کہ مجھے رپورٹ کے لیے غلط کہا تھا، ایکسکیوز بنایا تھا۔ بعض اوقات بہانے بنانے پڑتے ہیں جب مزید صبر نہیں ہوتا، سمجھی؟ فون کو جکڑا، اس کا ہاتھ پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ یہ شخص اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہا تھا؟ آپ کلک کر دیں، بمشکل وہ کہہ پائی۔ وہ شخص جھکا، شاید بٹن دبانے، اور پھر واپس پیچھے ہو کر بیٹھا۔ کر دیا۔ اوہ تھینک یو میجر احمد۔ اس کا گلا روندھنے لگا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ جی۔ کیا یہ ویڈیو جعلی تھی؟ نہیں تھی تو اصلی۔ تو آپ اتنی ڈر کیوں رہی تھی؟ ظاہر ہے یہ ہماری فیملی ویڈیو تھی اور شادیوں پہ ڈانسز کی ویڈیو ہم نہیں بنواتے۔ کیوں؟ وہ پے در پہ سوالات کر رہا تھا۔ کیا مطلب کیوں؟ شادیوں کی ویڈیو سرکولیٹ ہوتی ہیں ہر جگہ، کیا اچھا لگتا ہے ہماری ڈانس کی ویڈیو پرائے لوگ دیکھیں؟ مگر پرائے لوگ لائیو تو دیکھ سکتے ہیں۔ غالباً اس ویڈیو میں مجھے ویٹرز، مووی میکر اور ڈی جے نظر آ رہے تھے، وہ بھی تو پرائے مرد ہے نا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ اگر آپ اس طرح رقص کرنے کو صحیح سمجھتی ہیں تو ویڈیو کے باہر نکلنے پہ پریشان کیوں تھی؟ چاہے مووی میکر، ویٹر، ڈی جے دیکھیں یا انٹرنیٹ پہ موجود مرد، بات تو ایک ہی ہے۔ اور اگر آپ اس کو غلط سمجھتی ہیں تو آپ نے یہ کیا ہی کیوں؟ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، وہ درستی سے بولی تو چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک کہا آپ نے، خیر۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھئے۔ اس کے آواز میں اجنبیت در آئی تھی۔ کیا کبھی کوئی آپ کے لیے جنت کے پتے توڑ کر لایا ہے؟ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں میجر احمد؟ اس کے چہرے پہ تلخی رقم تھی۔ تبھی تو ہم دنیا والے جانتے ہی نہیں کہ جنت کے پتے کیسے دکھتے ہیں۔ کبھی کوئی آپ کو لا دے تو انہیں تھام لیجئے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے چہرے کی تلخی سکوت میں ڈھل گئی۔ وہ ٹھہر سی گئی۔ دھندلی دیوار ابھی تک اس کے سامنے تھی۔ کون تھا اس پار؟ آپ سن رہی ہیں؟ ہوں، جی۔ وہ چونک کر سنبھلی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ ریسیور کان سے ہٹانے ہی لگی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، 1 منٹ، آخری سوال کرنا ہے مجھے۔ وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ جی پوچھئے۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اسے زور کا دھچکا لگا تھا۔ وہ گنگ سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے دھندلی دیوار کو دیکھے گئی۔ بتائیے مس حیا۔ اس کے لب بھینچ گئے۔ حیرت اور شوق پہ غصہ غالب آ گیا۔
مس حیا نہیں مسز حیا۔ چبا چبا کر ایک ایک لفظ بولتی وہ پرس تھام کر اٹھی۔ فون کا ریسیور ابھی تک پکڑ رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ واضح چونکا تھا۔ افسوس کہ میرے بارے میں اتنی معلومات رکھنے کے باوجود آپ میرے بچپن کے نکاح کے بارے میں لا علم ہیں۔ وہ نکاح جو میرے کزن جہان سکندر سے میرا بچپن میں ہی پڑھا دیا گیا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر ترکی میں رہتا ہے۔ اوہ، آپ کی وہ رشتہ دار فیملی جو کبھی پاکستان نہیں آئی۔ جانتا ہوں آپ کی پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا تھا نا، ان کا انتظار کر رہی ہیں آپ۔ ارے بچپن کا نکاح تو کورٹ کی ایک ہی پیشی میں ختم ہو جاتا ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ میجر احمد، وہ چلائی تھی۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ ارے بھاڑ میں جائیں آپ اور آپ کی وہ ویڈیو، آپ بھلے اسے ٹی وی پہ چلوا دیں، مجھے پرواہ نہیں۔ میرا ایک کام کرنے کی اتنی بڑی قیمت وصولنا چاہتے ہیں آپ؟ رہا جہان سکندر تو وہ میرا شوہر ہے اور مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا، سمجھے آپ؟ ریسیور واپس پٹکنے سے قبل اس نے دوسری جانب سے اس کا سوگواریت برا کہکا سنا تھا۔ پیر پٹک کر وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اسی پل دروازہ کھول پر ایک سپاہی اندر داخل ہوا جو اسے اندر بٹھا کر گیا تھا۔ گویا اسے فوراً اشارہ کر دیا گیا تھا۔ ملاقات ختم ہو چکی تھی اور حیا کے لیے وہ بے حد تلخ ثابت ہوئی تھی۔ گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے میم، آئیے۔ وہ راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ دھند کے اس پار وہ آدھے سیاہ چہرے والا شخص میز پہ جھکا کچھ کر رہا تھا، شاید کچھ لکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس نے اس میز پہ کسی سرخ شے کی جھلک دیکھی ہے، شاید سرخ گلابوں کے گلدستے کی، یا شاید یہ اس کا وہم تھا۔ جس لمحے وہ اس پرانی مرسیڈیز کی پچھلی نشست پہ بیٹھی تو کھلے دروازے سے اسی سپاہی نے جھک کر ایک سرخ گلابوں کا بکے اسے تھمایا۔ گو کہ اس کے ساتھ کوئی خط نہ تھا، وہ پھول ان سفید گلابوں سے قطعاً مختلف تھے۔ پھر بھی اسے یقین ہو گیا کہ وہ گمنام خطوط بھیجنے والا میجر احمد ہی تھا۔ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا۔ یہ جا کر اپنے میجر احمد کے منہ پہ دے مارو۔ اس نے بوکے واپس سپاہی کے بازوں میں پھینکا اور دروازہ کھٹاک سے بند کیا۔ مرسیڈیز زن سے آگے بڑھ گئی۔ حیا حیا، شام میں ہرم بھاگتی ہوئی آئی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ ویڈیو اس ویب سائٹ سے ریموو ہو گئی ہے۔ اس نے فرتے جذبات سے تقریباً بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی حیا کو جھنجھوڑ ہی دیا تھا۔ مگر کیسے ہوا یہ سب؟ اس ویب سائٹ والے کو خوف خدا آ گیا ہوگا، مجھے کیا پتا۔ وہ لاپرواہی سے انجان بن گئی ہوں شاید، مگر اچھا ہی ہوا۔ او ہاں، تمہاری ترکی کی فلائٹ کب ہے؟ پتا نہیں، پہلے پاسپورٹ تو ملے پھر ہی ویزا ملے گا۔ ارم کو موجودگی سے کوفت ہونے لگی تھی، کچھ اس کے تاثرات سے ہی ظاہر تھا۔ ارم جلد ہی اٹھ کر چلی گئی۔ وہ پھر سے اپنی سوچوں میں الجھ گئی۔ میجر احمد، اس کا آدھا جھلسا چہرہ، سامنے نہ آنا، پردے کے پیچھے سے بات کرنا، اور وہ اس کی عجیب فلسفیانہ باتیں، جنت وغیرہ کا تذکرہ، باز پرس کرنا، پھر شادی کا سوال۔ او خدایا، کیسا عجیب آدمی تھا وہ، اور اس کی ایک بات جس کے بارے میں وہ اس وقت شدید عالم طیش میں ہونے کے باعث سوال نہیں کر سکی تھی۔ آپ کی پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے بارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک سر انجام دیا تھا نا۔ کیوں کہی تھی اس نے یہ بات؟ کیسی ذلت و شرمندگی، کیسا شرمناک کارنامہ؟ پھپھو کا خاندان واقعتاً پلٹ کر نہیں آیا تھا، تو کیا اس کی وجہ ان کی اپنے ملک اور خاندان سے بیزاری نہیں تھی جیسا کہ وہ قیاس کرتی تھی، بلکہ کوئی اور تھی، کوئی ذلت آمیز کام جو انہوں نے سر انجام دیا تھا؟ اور انہوں نے، کس نے؟ پھپھو، ان کے شوہر، یا جہان سکندر نے؟ کیا گتھی تھی بھلا؟ مگر میجر احمد سے وہ استفسار نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اس کا دوبارہ کوئی فون آیا تھا۔ پھر اور وہ خطوط، وہ گلدستے، وہ بھی اس سے بھیجے تھے۔ اسے اس کے اسپانجی جانے کا علم کیسے ہوا؟ یقیناً وہ اس کی کال ٹیپ کر رہا تھا جب زارا کو اس نے بتایا تھا، اور وہ اس وقت یقیناً اس کے گھر کے باہر ہی ہوگا۔ مگر وہ گلدستہ تو کچن کی ٹیبل پہ رکھا تھا، تو کیا وہ ان کے گھر بھی داخل ہو سکتا تھا، اور اس کے کمرے میں بھی؟ خوف کی ایک لہر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اٹھ کر کمرے کا دروازہ لاک کرنے ہی لگی تھی کہ فاطمہ بیگم دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ حیا، تمہارے ابا تمہیں بلا رہے ہیں۔
اوکے آ رہی ہوں۔ اس نے تکیے پہ رکھا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا اور سلیپرز پہنے باہر نکل گئی۔ ابا، اس نے انگلی کی پوچھ سے ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ حیا۔ انہوں نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے بیڈ پہ سلیمان صاحب بیٹھے تھے، سوچ میں ڈوبے، متفکر، اس کے منتظر۔ ساتھ ایک طرف صوفے پہ فاطمہ بیگم موجود تھیں۔ ان کی خوبصورت آنکھیں سوگوار تھیں اور باوقار سراپے پہ افسردگی چھائی تھی۔ آپ نے بلایا تھا ابا؟ ہاں، آؤ بیٹھو۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے چلتی ہوئی آئی اور بیڈ کی پائنتی پہ ٹک گئی۔ سلیمان صاحب چند لمحے خاموش رہے۔ شاید وہ کوئی تمہید سوچ رہے تھے، مگر حیا کو امید تھی کہ وہ بنا تمہید کے ہی سیدھی بات کر ڈالیں گے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس نے گردن اٹھائی، وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ اب تمہیں کورٹ کے ذریعے سبین کے بیٹے سے خلا لے لینی چاہیے۔ کوئی اس کے منہ پہ چابک دے مارتا تب بھی شاید اسے اتنا درد نہ ہوتا جتنا اب ہوا تھا۔ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، عدالت کی ایک پیشی میں علیحدگی ہو جائے گی، اور جتنے بیزار وہ لوگ ہم سے ہیں یقیناً انہیں اس بات سے خوشی ہوگی۔ اس نے شوق کی نگاہوں سے ماں کو دیکھا تو انہوں نے بے بسی سے کندھے اچکا دیے۔ تمہارے ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ ان کے رویے سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس رشتے کو رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ابا، کیا یہ واحد حل ہے؟ بہت دیر بعد وہ بولی تو اس کی آواز میں ٹوٹے خوابوں کا دکھ تھا۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟ حیا، دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کا گھر نہیں توڑنا چاہتا، اور میں کبھی تمہیں یہ نہ کہتا، لیکن کس قیمت پر؟ کس قیمت پر ہم یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کریں جب وہ کوئی امید ہی نہیں دلاتے؟ اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ میرا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ترکی جانے دیں۔ وہاں میں اس کو ضرور ڈھونڈوں گی، پوچھوں گی کہ اگر وہ گھر بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے طلاق دے دے۔ اگر نہیں دیتا تو وہیں کورٹ چلی جاؤں گی، مگر مجھے ایک آخری کوشش کر لینے دیں پلیز۔ وہ خاموش ہو گئے، شاید قائل ہو گئے تھے۔ ابا، آپ مجھے 5 ماہ کا وقت دیں۔ اگر اس کے آخر میں بھی آپ کو لگے کہ مجھے خلا لے لینی چاہیے تو میں آپ کے فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ وہ اٹھی اور پھر بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ وہ خبتی لڑکی اسے کلاس کے باہر ہی مل گئی تھی۔ وہ فائلیں سنبھالتی باہر جا رہی تھی جب اس نے حیا کو روک لیا۔ سنیں مس سلیمان، وہ جیسے مجبوراً اسے مخاطب کر رہی تھی۔ حیا نے کوف سے پلٹ کر دیکھا، وہاں خدیجہ رانا کھڑی تھی، آنکھوں پہ بڑا سا چشمہ لگائے، بالوں کی اونچی پونی باندھے، سینے سے فائل لگائے۔ ڈی جے، جسے ڈی جے صرف اس کے فرینڈز کہا کرتے تھے اور اس کی فرینڈ نہ تھی نہ بننا چاہتی تھی۔ جی خدیجہ، بادل نخواستہ اس نے ذرا مروت سے جواب دیا۔ آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا؟ دراصل میم فرخندہ نے کہا ہے کہ ہم دونوں کو جلد از جلد ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ فروری کے پہلے ہفتے میں ہم نے اسپانجی کو جوائن کرنا ہے اور آج 13 تاریخ ہے۔ ہمارے پاس بس 15 دن ہے اور ترکی کا ویزا 15 دن میں کبھی نہیں لگا کرتا۔ وہ پریشانی سے تیز تیز بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ حیا کو سنجیدہ ہونا پڑا، ورنہ ابھی تک وہ ابا کی کہی گئی باتیں سوچ رہی تھی۔ اوہ، تو تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کل لازماً ٹرکش ایمبیسی جا کر ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہے ٹرکش ایمبیسی کا عجیب سا رول ہے کہ ہر روز سب سے پہلے آنے والے چند 15 امیدواروں کا ہی انٹرویو ہوتا ہے۔ ایمبیسی صبح 7 بجے ہی کھل جاتی ہے اور وہاں لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ اگر ہم 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو وہ ہمیں اگلے دن پہ ڈال دیں گے۔ آپ سن رہی ہیں نا؟ جی۔ اس نے غائب دماغی سے سر ہلایا، پتہ نہیں وہ کیا بولے جا رہی تھی۔ آپ مجھے اپنا نمبر لکھوا دیں تاکہ ہم کوآرڈینیٹ کر سکیں۔ اس نے بے دلی سے اپنا نمبر لکھوا دیا۔ خدیجہ اسے اپنے فون پہ نوٹ کرتی گئی۔ ٹھیک ہے، کل صبح 6:30 تک آپ ڈپلومیٹک انکلیو تک پہنچ جائیے گا، میں وہیں ہوں گی۔ اس نے اچھا کہہ کر جان چھڑانے والے انداز میں سر ہلایا۔ اور پلیز دیر مت کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے میرا بھی ویزا رہ جائے مس سلیمان۔ وہ ناک چڑھا کر یہ جتا گئی کہ آخر وہ بھی خدیجہ رانا ہے۔ کمپنی ملی ہے مجھے، اف۔ وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ابا کی باتوں نے اسے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ اس وقت ویزا وہ آخری چیز تھا جس کے بارے میں وہ سوچ سکتی تھی۔ رات کی تاریکوں کو دکانوں کے شیشے کی دیواروں سے جھلکتی روشنیاں روشن کیے ہوئے تھیں۔ زرد روشنیوں کا عکس سامنے لمبی سیدھی سڑک پہ بھی پڑا تھا، جس کی ایک طرف پارکنگ کی گاڑیوں کی لمبی قطار تھی، دوسری طرف ایک چھوٹا سا چبوترا بنا تھا۔ چبوترے پہ دن میں بک فیئر کے سٹال لگا کرتے تھے، آج کل وہ بند تھے۔
یہ جناس اوپر تھا اور وہ اس وقت زرد روشنیوں کے عکس سے چمکتی سڑک پہ چل رہی تھی۔ سیاہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، شانوں پہ پھسلتے لمبے بال لیے وہ سر جھکائے خود فراموشی کے عالم میں قدم اٹھا رہی تھی۔ ابا اور اماں کی کہی گئی باتیں دل و دماغ میں گونج رہی تھی۔ جہان سکندر کون تھا؟ اس کا منکو، کزن، شوہر، وہ شخص جس کے خواب اس نے ساری عمر دیکھے تھے۔ اتنی آسانی سے وہ کیسے اس سے دستبردار ہو جائے؟ کیا ابا اماں نہیں جانتے تھے کہ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے توڑے جائیں تو انگلیاں بھی زخمی ہو جاتی ہیں؟ پھر کیسے وہ خود کو زخم دے؟ اگر وہ جہان یا سبین پھپھو کے لیے کوئی انچاہا رشتہ تھی تو بھی ان کو صفائی کا ایک موقع دیے بغیر ہی کیسے خود کو ان سے الگ کر لے؟ یہ مکھن نہیں تھا جس سے بال نکالنا تھا، یہ تو کانٹوں سے الجھا دامن تھا۔ اگر کھینچ کر الگ کیا تو دامن پھٹ جائے گا، اور کانٹے نکالنے کی کوشش کی تو انگلیاں زخمی ہو جائیں گی۔ مگر کیا پتا اس کانٹوں کے پودے پہ بھی گلاب کھلتے ہوں، سرخ گلاب، سبز پتے، رنگوں، خوشیوں اور خوابوں کے۔ وہ سیٹی کی آواز تھی جس نے اسے خیالوں کے ہجوم سے نکالا۔ اس نے چونک کے سر اٹھایا۔ وہ 3 لڑکے تھے، جینز اور جیکٹس میں ملبوس، مختلف سمتوں سے اس کی طرف آ رہے تھے، یوں کہ ہر طرف وہی تھے، گھیرا، نرغہ، تنگ دائرہ۔ جگہ قدرے سنسان تھی، خالی چبوترا تاریکی میں ڈوبا تھا، جگمگاتی روشن دکانیں ذرا دور تھیں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے پڑکی، مگر ادھر سے بھی انہی کا کوئی چوتھا آ رہا تھا۔ وہ مبہم آوازیں نکالتے، معنی خیز اشارے کرتے اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ دبی آوازوں کا شور اس کو گھیرنے لگا تھا۔ وہ قریب آتے 2 لڑکیوں کے درمیان سے تیزی سے سر جھکائے گزرنے لگی، مگر دائیں والے لڑکے نے سبک رفتاری سے اس کی کلائی کو تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ ابھی اس کے لبوں سے چیخ بھی نہیں نکلی تھی کہ آگے بڑھنے والا خود بوکھلا کے پیچھے ہٹا۔ ٹن کی زوردار آواز کے ساتھ کسی نے اس لڑکے کے سر کے پچھلے حصے پہ کچھ مارا تھا۔ مرن جوگے، باجی کو تنگ کرتے ہو، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ وہ اونچی لمبی ہٹی کٹی سی ڈولی ہاتھ میں فرائنگ پین گھما گھما کر ان کو مار رہی تھی۔ آیا ہکا بکا سی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ جس کو لگا تھا وہ سر پکڑے بل بلاتا ہوا پیچھے بھاگا۔ باقی 2 بھی ساتھ ہی دوڑے۔ ایک نے ذرا پرتھی دکھا کر ڈولی کو لات مارنی چاہی۔ ڈولی نے اسی فرائنگ پین کو گھما کر ایسی ضرب دی کہ اس لڑکے کا گھٹنا چٹک اٹھا، شاید ٹوٹ گیا تھا۔ کم از کم اس کی چیخ سے تو حیا کو یہی لگا تھا، اور وہ لنگڑاتا ہوا بھاگ اٹھا۔ آئے بڑے سالے، ڈولی سے پنگا لیتے ہیں۔ وہ فاتحانہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اب حیا کی طرف مڑا۔ سفید آٹے سے گویا اٹا ہوا چہرہ، آنکھوں گرد گرد لمبی کالی لکیریں کھینچ کر لائنر لگایا ہوا، اور آنکھوں میں نیلے سبز سے لینس، گالوں پہ سرخ پاؤڈر، بھڑکیلا آئی شیڈو اور سرخ چونچ کی طرح لپسٹک، بھورے گولڈن بالوں کی لٹیں سر پہ لیے دوپٹے سے نکل رہی تھی۔ یقیناً وگ تھی جیسے کہ عموماً ہوتی تھی۔ پہلی دفعہ جب اس نے ڈولی کو دیکھا اسے کراہیت آئی تھی، دوسری دفعہ خوف، اور اس روز ٹریفک جام پہ اسے دیکھ کر غصہ آیا تھا، اور آج کچھ بھی نہیں۔ وہ خاموشی سے تیز تیز سانس لیتی اس کو دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو جی ان حرام خوروں کو باجی، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ میں بھی بڑی دیر سے تاڑ رہی تھی ان کو، پر مجھے کیا پتا تھا کہ اپنی باجی جی کو تنگ کر رہے ہیں۔ آئے بڑے۔ وہ پوری بات سنے بغیر ہی پلٹ گئی، سینے پہ بازو لپیٹے، سر جھکائے، تیز تیز قدموں سے چبوترے کی جانب بڑھنے لگی۔ ایک خواجہ سرا کے ساتھ رات کے اس پہر سڑک پہ کھڑے ہونا قطعاً درست نہ تھا۔ ارے باجی جی گل تو سنو۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ حیا چلتے چلتے رکی اور پلٹ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ اس کا مومی چہرہ دکانوں کی زرد روشنیوں میں دھمک رہا تھا۔ ہائے ربا باجی جی تسی کتنے سونے ہو جی۔ وہ دونوں ہاتھ رخساروں پہ رکھے خوشی سے چہکا۔ اسے کراہیت آئی نہ خوف، بس چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ شکریہ ہی کہہ دو جی۔ شکریہ اور کچھ؟ اس کا انداز سپاٹ تھا۔ تسی تے ناراض لگ دے ہو جی۔ ڈولی تم کیوں ہر جگہ میرے پیچھے آتے ہو؟ ہاں تو ٹینشن تے نہیں دی تہانوں، ہمیشہ مدد ہی کیتی ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہے میری مدد کو؟ کس نے تمہیں میرے پیچھے لگایا ہے؟ بولو، جواب دو۔ ڈولی کا آدھا منہ کھل گیا، لینز لگی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر آنسو تیرنے لگے۔ کسی نے نہیں جی۔ بڑی دیر بعد وہ دکھ سے بولا، مجھے آپ اچھی لگتی ہو، اسی لیے آپ کا خیال رکھتی ہوں۔
آپ کو برا لگتا ہے تو نہیں آؤں گی۔ دفتن حیا کا فون بجا۔ اس نے چونک کر ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا۔ اس پہ پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ پیر پٹخ کر چبوترے کی طرف آئی اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ فون ابھی تک بج رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا اور ڈالی کو دیکھا جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سسکتا ہوا اس تک آ رہا تھا۔ ہیلو مس حیا، کیسی ہیں آپ؟ وہ میجر احمد تھا۔ اس کی آواز کے پیچھے بہت شور تھا۔ ڈولی آہستہ سے اس سے ذرا فاصلے پہ چبوترے پہ بیٹھ گیا۔ سر جھکائے وہ ہتھیلی سے آنسو پہنچ رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے فون مت کیا کریں، اور یہ جو بندے آپ نے میرے پیچھے لگائے ہیں نا، میں ان میں سے ایک ایک کا خون کر دوں گی اور اس سب کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں شادی شدہ ہوں اور جلد ہی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی۔ میرا پیچھا چھوڑ دیں، سمجھے آپ؟ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون رکھ دیا۔ تسی گھر بار والے ہو جی؟ ڈالی نے چہرہ اس کی طرف اٹھایا۔ ہاں، تمہارے اس میجر نے تمہیں بتایا نہیں کیا؟ اسی نے میرے پیچھے لگایا ہے نا تمہیں۔ اللہ پاک کی قسم لے لو جی، میں کسی میجر ویجر نے نہیں بھیجا، میں خود آتا ہوں، اللہ کی قسم جی۔ وہ روتے روتے کہہ رہا تھا۔ حیا کے دل کو کچھ ہوا، اسے لگا وہ سچ بول رہا ہے۔ میں کسی کو جا کر آپ کی باتیں نہیں بتاتا، مجھے بڑا پیار ہے جی آپ سے، قسم سے۔ وہ لب بھینچے اسے دیکھے گئی۔ کچھ تھا اس میں پر اسرار خوف زدہ کرتا مگر ترس و ترحم آمیز۔ ٹھیک ہے مت رو، میں جی بڑا پیار کرتی ہوں آپ سے، اسی لیے آتی ہوں، پر تسی تے الزام لا رہے ہو۔ وہ اب سسکتے ہوئے اپنا سر پیٹنے لگا تھا۔ اچھا ناؤ اسٹاپ اٹ۔ وہ چپ چاپ بیٹھا اسے تکتا رہا جبکہ وہ سامنے خلاؤں میں گھورتی رہی۔ تسی جا رہے ہو کہیں؟ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تسی فون میں کہیا نا؟ اس نے وضاحت کی۔ ہاں، میں یورپ جا رہی ہوں۔ وہ جہاں امریکہ ہے، وہ انگریزی فلموں والا؟ وہ رونا بھول کر خوشی سے چہکا۔ شاید وہ واقعی ایک عام خواجہ سرا تھا یا پھر کوئی بہت مکار اداکار۔ ہاں وہی، اس نے تردید نہیں کی۔ ادھر کون ہے جی؟ میرا شوہر رہتا ہے وہاں۔ اب وہ سامنے روشن دکانوں کی قطار کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا ہے جی تہاڈا شوہر؟ میں نہیں جانتی ڈولی، اگر میں جانتی ہوتی تو آج ادھر نہ بیٹھی ہوتی۔ اس کی لمبی پلکیں ذرا سی بھیگی، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ پر جی، تم دعا کرو ڈولی، وہ مجھے مل جائے۔ وہ آنکھوں کی نمی چھپاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈولی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ صاف کرتی سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ ڈولی کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی اتر آئی۔ خدا کرے وہ تمہیں کبھی نہ ملے حیا سلیمان، خدا کرے تم اس سے مایوس ہو کر جلد ہی واپس آ جاؤ، اور خدا کرے تم ادھر جا ہی نہ سکو۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی جب اس نے ڈولی کو کہتے سنا، مگر نہیں، وہ ڈولی کی آواز نہیں تھی، وہ کسی مرد کی آواز تھی، بھرپور، خوبصورت اور اداس، ایسی آواز جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ میجر احمد کی آواز سے زیادہ خوبصورت تھی، اور اس میں جہان سکندر کی اجنبی آواز جیسی بے رخی بھی نہ تھی۔ اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ تیزی سے اس نے گردن موڑی۔ وہ اندھیرے میں ڈوبا چبوترا خالی تھا، وہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے اندر ڈولی سے دوبارہ ملنے کی خواہش نے جنم لیا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ ڈولی کون ہے، کیا ہے، کیوں ہے۔ اس رات وہ بمشکل 2-3 گھنٹے تک سو سکی تھی۔ پھر فجر کی اذان سے بھی پہلے تیار ہو کر وہ ڈپلومیٹک انکلیو پہنچ گئی کہ خدیجہ کی بار بار کال آ رہی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئیں۔ خدیجہ اسے باہر ہی مل گئی۔ اس کی اینک کے پیچھے چھپی آنکھیں فکر مند لگ رہی تھی۔ حیا سادہ شلوار قمیض اور سیاہ جیکٹ میں ملبوس تھی۔ لمبے کھلے بال کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ خدیجہ تک آئی۔ اب کدھر جانا ہے؟ اندر، یہ شٹل لے لیتے ہیں، یہ ٹرکش ایمبیسی تک پہنچا دے گی۔ تبھی ایک عمر رسیدہ صاحب اور خاتون تیزی سے شٹل کی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے یہ انکل آنٹی بھی ٹرکش ایمبیسی جا رہے ہیں۔ حیا جلدی کریں، ہمیں پہلے 15 میں سے ہونا ہے۔ وہ حیا کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھی، پھر خیال آنے پہ پوچھ لیا، اندر آئی ڈی کارڈ سے انٹری ہوگی، آپ آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ لائی ہیں نا؟ اور حیا کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ رات اتنی ڈسٹرب رہی کہ بھول ہی گیا کہ پاسپورٹ تو مجھے آج ملنا تھا، وہ تو ابھی بنا ہی نہیں ہے۔ حیا؟ خدیجہ منہ کھولے ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔
نہیں, آئی ایم سوری, میں اور خدیجہ, آئی ایم ریئلی سوری, میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے. اس کا سر گھومنے لگا تھا. وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ خود کیوں آئی ہیں؟ ہاں, آپ کی وجہ سے میرا اسکالرشپ بھی رہ جائے گا, اتنا احساس ہے آپ کو؟ وہ پھٹ پڑی تھی. اور حیا جو اتنی مغرور اور خود پسند تھی, جس کی لباس سے لے کے شخصیت تک ہر شے پرفیکٹ ہوتی تھی, جس کی مثالیں اس کی کلاس فیلو دیا کرتی تھیں, وہ ایک دم رو پڑی. آئی ایم سوری خدیجہ, میرے کچھ پرابلمس تھے, میری لائف بہت ڈسٹرب ہو گئی ہے. وہ جلدی بے اختیار امڑ آنے والے آنسو صاف کرنے لگی. اٹس اوکے خدیجہ, آئی ایم سوری, مگر آپ جائیں, میں کل ٹرائی کر لوں گی. خدیجہ چند لمحے خاموش رہی, پھر آہستہ سے بولی, اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے دیں. جی؟ اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے دیں اور واپس جا کر پاسپورٹ آفس اپنا پاسپورٹ اٹھا کر لائیں. امید ہے آئی ڈی کارڈ سے آپ کی انٹری ہو جائے گی اور ہماری باری آنے تک آپ واپس پہنچ جائیں گی. مگر پاسپورٹ آفس تو پنڈی میں ہے اور مجھے تو جاتے ہوئے بھی 1 گھنٹہ لگ جائے گا, اور پاسپورٹ آفس تو کھلے گا ہی 9 بجے, جبکہ ایمبیسی 7 بجے کھل جائے گی. اس نے فکر مندی سے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی. ناممکن ہے, میں کبھی بھی اتنی جلدی واپس نہیں پہنچ پاؤں گی کہ پہلے 15 میں سے ہو سکوں. حیا, میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے. آپ ابھی سے ہار مان لینا چاہتی ہیں؟ لائیں, آئی ڈی کارڈ دیں مجھے ان انکل آنٹی سے پہلے پہنچنا ہے. وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا آئی ڈی کارڈ جھپٹ کر شٹل کی طرف دوڑتی ہوئی چلی گئی. اس نے آنکھوں کے کنارے پہنچے اور پھر کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھا. کیا اس کا ویزا لگ جائے گا؟ کیا ڈالی کی بددعا پوری ہو جائے گی اور وہ ترکی کبھی نہیں جا سکے گی؟ اسے جہان سکندر کبھی نہیں مل سکے گا؟ مگر خدیجہ نے کہا تھا انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ خود ہار نہ مان لے, اور اس نے سوچا وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی. بے دردی سے آنکھیں رگڑ کر وہ گاڑی کی طرف لپکی تھی. بہت ریش ڈرائیو کر کے وہ پنڈی آئی تھی. تقریباً 1 گھنٹہ اسے بند پاسپورٹ آفس کے باہر بیٹھنا پڑا. خدا کر کے 9 بجے آفس کھلا تو وہ اندر بھاگی. شاید اس کی ہمت دکھانے کا صلہ تھا. 10 منٹ بعد وہ اپنا پاسپورٹ لیے آفس کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی. تبھی کسی غیر شناسا نمبر سے کال آئی. اس نے کسی خیال کے تحت فون اٹھا لیا. ہیلو حیا, میں خدیجہ بول رہی ہوں. میرا فون تو باہر بھائی کے پاس ہے کیونکہ اندر سیل فون کی پرمیشن نہیں ہے. ابھی ایمبیسی کے گارڈ سے فون لے کر 100 منتیں کر کے کال کر رہی ہوں. وہ ایک ہی سانس میں تیز بولے گئی. آپ کدھر ہیں؟ بس مجھے پاسپورٹ مل گیا ہے, میں آ رہی ہوں. میری انٹری ہوئی؟ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر چابی انگنیشن میں گھمائی. شکر ہے, میں نے تیز بھاگ کر ان انکل آنٹی کو بائی پاس کر لیا. میں 14 نمبر پہ تھی اور آپ کی انٹری بھی کرا دی ہے. آپ کا 15واں نمبر ہے. اوہ شکر. لیکن انہوں نے ان انکل آنٹی کو روک رکھا ہے کہ اگر آپ نہ آئیں تو ان کا انٹرویو ہو جائے گا, اور وہ آنٹی مسلسل تسبیح پڑھ رہی ہیں. حیا, آپ جلدی سے آ جائیں. میں آ رہی ہوں, بس ابھی آفس ٹائم ہے نا تو ٹریفک بہت ہیوی ہے. بس جلدی سے آ جائیں. یہ بار پوچھ رہے ہیں کہ میری دوسری ساتھی کدھر ہیں. بس تھوڑی دیر اور. اس نے ایکسیلیٹر پہ دباؤ بڑھا دیا. ٹریفک حسب معمول بہت پھنسا ہوا تھا. بے پناہ رش, ہارن کا شور, بند سگنل, پھنسی ہوئی گاڑیاں. وہ بار فکر مندی سے کلائی پہ بدھی گڑی دیکھتی اور پھر سست روی سے چلتے ٹریفک کو. بمشکل مری روڈ سے نکل پائی تو سکون کا سانس لیا. معمول کی چیکنگ کے بعد وہ 11 بجے تک اس اوپن ایئر لاؤنج میں پہنچ پائی جہاں خدیجہ تھی. ترک رگز, مخصوص ترک بلیو آئی اور ترکی کے نقشوں سے وہ لاؤنج سجایا گیا تھا. خدیجہ ایک صوفے پہ منتظر پریشان سی بیٹھی تھی. اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی. شکر ہے آپ آ گئی حیا, انہوں نے سب کے انٹرویو روک رکھے ہیں, پہلے ہمارا ہوگا. اچھا, مگر کیوں؟ لیکن کیوں کا جواب سننے کا وقت نہیں تھا, اور پھر ان کو انٹرویو کے لیے کال کر لیا گیا تھا. وہ خوش شکل سا ترک ڈپلومیٹ ان کے انتظار میں بیٹھا تھا. وہ خدیجہ کے آگے چلتے ہوئی سامنے ہوئی اور اپنی فائل شیشے کی کھڑکی کے سوراخ سے اندر دی. اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا. اگر اس کا ویزا مسترد ہو گیا تو؟ اس آفیسر نے ان کی فائلیں اٹھائیں, ان سے فارم نکالے اور فائلیں واپس بند کر کے رکھ دیں. اگر اس نے ویزا دینا ہوتا تو ان کا انٹرویو کرتا, کچھ تو پڑھتا, کوئی سوال تو پوچھتا. مگر وہ بس سرسری سا فارم کو دیکھ رہا تھا. تو کیا واقعی وہ اس کا ویزا مسترد کرنے لگا تھا؟